وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرح الصدور میں سے آج چند احادیث کریمہ احوال قبر کے سلسلے میں مزید انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزار اور ابن جریر نے تہذیب الآثار میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کی کہ مومن کی موت کا وقت جب قریب ہوتا ہے اور وہ عجیب و غریب چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کی جان جلدی نکل جائے، کیونکہ خدا اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور مومن کی روح جب آسمان پر جاتی ہے تو دوسری ارواح اس سے سوال کرتی ہیں کہ ہماری جان پہچان کے لوگ کس حال میں ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ فلاں کو میں نے دنیا میں چھوڑ کر آیا ہوں تو یہ بات ان کو اچھی معلوم ہوتی ہے، اور جب وہ کہتا ہے کہ فلاں شخص مر گیا تو وہ حیران ہو کر کہتے ہیں کہ اس کی روح تو ہمارے پاس نہیں آئی، کیونکہ اس کی روح کو جہنم کی طرف پہنچا دیا جاتا ہے۔ ابن ماجہ نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن مردہ اپنی قبر میں نہایت ہی مطمئن اور پرسکون بیٹھ جاتا ہے، پھر اس سے دین اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، وہ صحیح جواب دیتا ہے، پھر اس سے دریافت کیا جاتا ہے کہ تجھ کو خدا کا پتہ کیسے چلا، کیا تو نے خدا کو دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ خدا کون دیکھ سکتا ہے؟ پھر اس کو جنت و جہنم دکھایا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے مختلف روایت یہاں پہ انہوں نے بیان فرمائی۔ امام احمد و بیہقی نے بسند صحیح حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک یہودی عورت میرے دروازے پر آئی اور کہنے لگی کہ مجھے کھانا کھلاؤ، خدا تمہیں فتنہ دجال اور فتنہ عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ میں نے اس کو روک رکھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے اس کو پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا کہ یہ کیا کہتی ہے، تو میں نے اس کی بات دہرا دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتنہ دجال اور عذاب قبر سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، عذاب قبر سے حفاظت کے لیے، محفوظ ہونے کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اور فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا اور میں بھی تم کو ڈراتا ہوں، اور ایسے الفاظ سے کہ کسی نبی نے ایسے الفاظ سے نہیں ڈرایا۔ وہ کانا ہے، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لفظ کافر کافارہ لکھا ہوگا جس کو ہر مومن پڑھ سکے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی آزمائش کے سلسلے میں بیان فرمایا۔ بزار نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی کہ انہوں نے فرمایا میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امت قبر میں آزمائی جائے گی تو میرا کیا ہوگا؟ میں تو ایک کمزور عورت ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت قول کے ذریعے دنیا اور آخرت کی زندگی میں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ امام احمد نے کتاب الزہد میں، ابو نعیم نے کتاب الحلیہ میں طاؤس سے روایت کی کہ مردے اپنی قبروں کے اندر 7 دن تک آزمائش میں مبتلا رہتے ہیں، اس لیے علماء کرام اچھا سمجھتے تھے کہ مردے کی طرف سے 7 دنوں تک فقراء کو کھانا کھلایا جائے، تاکہ انشاءاللہ عز و جل آزمائش میں اللہ تعالیٰ اسے آسانی عطا فرمائے۔ امام ابو نعیم نے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کی قبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ یہ تیرے پاس آیا ہے، اسے اچھی طرح رکھیو اور قبر کو اس کے دونوں پہلوؤں سے ہٹا دینا، اور اس کی روح کے لیے آسمان کے دروازے کھول دینا، اور اس کو اچھی طرح قبول فرمانا، اور سوال کے وقت اس کی قوت گفتار کو ثبات عطا فرمانا۔ سبحان اللہ۔ امام حکیم نے نوادر الاصول میں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی کہ جب مردے سے یہ سوال ہوتا ہے کہ مر ربک، تیرا رب کون ہے، تو شیطان ایک مخصوص شکل میں آ کر اپنی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کہہ دے معاذ اللہ کہ میں تیرا رب ہوں۔
حکیم ترمذی نے کہا کہ شیطان کی قبر میں آنے کا ثبوت اس سے بھی ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر احادیث میں فرمایا اللہم اجرہ من الشیطان، کہ اے اللہ اس میت کو شیطان سے پناہ عطا فرما۔ ابن شاہین نے السنہ میں اپنی سند سے روایت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو حجت سکھاؤ، یعنی منکر نکیر کے سوالات کے جوابات سکھاؤ۔ تو اس حکم کا اتنا چرچا ہوا کہ انصار میں سے جب کسی پر موت آتی تو وہ اسے منکر نکیر کے جوابات بتاتے تھے، اور جب بچے قدر سمجھدار ہوتا تھا تو اس کو بھی سکھا دیا جاتا تھا۔ امام السلفی نے طیوریات میں سہل ابن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ میں نے یزید ابن ہارون کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ تمہارے ساتھ تمہارے رب نے کیا معاملہ فرمایا، کیا کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے پاس 2 سخت دل موٹے فرشتے آئے اور انہوں نے مجھ سے سوالات کرنا شروع کیے۔ تو میں نے اپنی سفید داڑھی پکڑ کر کہا کہ مجھ جیسے آدمی سے تم یہ سوال کرتے ہو؟ میں نے 80 سال تک لوگوں کو تمہارے جوابات سکھائے ہیں۔ پھر وہ چلے گئے اور جاتے ہوئے کہنے لگے کہ تم نے جریر بن عثمان سے کچھ لکھنا سیکھا؟ تو میں نے کہا ہاں۔ وہ کہنے لگے کہ وہ عثمان سے عداوت رکھتا تھا تو خدا نے اس سے عداوت رکھی۔ پھر فرشتوں نے ان سے کہا، ان بزرگ سے کہا کہ اب تم دلہن کی طرح سو جاؤ، تم پر آج کے بعد کوئی خوف نہیں۔ اس کو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، لالکائی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرمایا۔ ابن ابی دنیا اور ابن جریر نے اپنی کتاب التہذیب میں یزید بن طریف البجلی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کے جب انتقال ہو گیا تو میں نے اپنے کان کو ان کی قبر سے لگایا تو میں نے منکر نکیر کے سوالات کی آواز سنی اور اپنے بھائی کے جوابات بھی سنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبر میں ثابت قدمی عطا فرمائے، سوالات قبر کا ٹھیک اللہ تعالی ہمیں جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے، موت آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔